الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ادارہ پیغام محبت کے زیر اہتمام ماہ محرم الحرام میں پیغام محرم الحرام کے نام سے ٹرانسمیشن کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج یکم محرم الحرام ہے اور آج خلیفہ دوم امیر المؤمنین مراد رسول حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں استاذ العلماء، عالم با عمل، ہمارے محسن حضرت علامہ پیر مفتی محمد ابرار حسین نقشبندی صاحب زیدہ شرف ہو۔ آپ پرنسپل ہیں جامعہ قادریہ رضویہ اسلامک یونیورسٹی گجرات کے، ادارہ پیغام محبت کی مرکزی مجلس شورا کے رکن اور ناظم اعلیٰ شعبہ تعلیم و تربیت کے۔ سب سے پہلے تو میں قبلہ مفتی صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا، ہمیشہ کی طرح آپ نے شفقت فرمائی، اور جب بھی ہم نے آپ سے گزارش کی قبلہ مفتی صاحب نے شفقت فرمائی، اپنا قیمتی وقت عطا فرمایا۔ قبلہ مفتی صاحب بار دیگر آپ کا شکریہ کہ آپ شفقت فرماتے ہیں، ادارہ پیغام محبت میں تشریف لاتے ہیں اور ناظرین کی سماعتوں کی نظر اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ قبلہ مفتی صاحب، آج چونکہ یکم محرم الحرام ہے اور خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، شان اور آپ کا حسنین کریمین سے پیار۔ تو سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا کہ حضرت عمر فاروق کا تعارف، اس پہ کچھ آپ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سب سے پہلے میں ادارہ پیغام محبت کی ساری ٹیم اور بالخصوص عالم نبیل، فاضل جلیل، عظیم مذہبی سکالر حضرت علامہ مولانا محمد انیس قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس اچھی تقریب، اچھے پروگرام میں شرکت کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی برکتیں عطا فرمائے، ناظرین کو بھی دارین کی برکتیں عطا فرمائے۔ آپ نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مرید رسول بھی ہیں، مراد رسول بھی ہیں، مطلوب رسول بھی ہیں، چاہتے رسول بھی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کا تعارف اس حوالے سے حکم ارشاد فرمایا، تو میں عرض کروں کہ چاہتے رسول، مطلوب رسول، مراد رسول حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام نامی اسم گرامی عمر ہے۔ آپ کی کنیت ابو حفص اور آپ کا لقب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سبحان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8ویں پشت میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملتے ہیں، یعنی سلسلہ نسب میں۔ ویسے تو ہر وقت حضور کے ساتھ، ابھی بھی حضور کے ساتھ، بے شک بے شک، ابھی بھی حضور کے ساتھ ہیں۔ تو یہ تو آگے چل کے حسنین کریمین کی بات یعنی کہ ہوگی نا کہ اہل بیت کے ساتھ کتنا پیار تھا، اور اہل بیت بھی کتنی شفقتیں کیا کرتے تھے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا نا کہ ایک بندے نے کہ حضرت فاروق اعظم اور جناب صدیق اکبر کا رسول اللہ کی بارگاہ میں کیسا مقام تھا، تو آپ نے فرمایا آپ بھی جا کے دیکھو۔ تو اب سلسلہ نسب کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں ابھی کہ 8ویں پشت میں جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ نسب جڑتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف اس حوالے سے بھی کرواتے جائیں کہ ابو جہل کے ساتھ آپ کا قریبی رشتہ تھا۔
ابو جہل آپ کا ماموں لگتا تھا سکا، اس نے بڑی کوشش کی آپ کو رسول اللہ سے پیچھے ہٹانے کی، لیکن جب حضور کے ساتھ جڑ گئے ہیں پھر آپ نے کہا دنیا کی کوئی طاقت مجھے پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ قبلہ مفتی صاحب، جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام کے ساتھ جڑ گئے، اب آپ نے جب اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کا جو واقعہ ہے اس پہ ذرا روشنی فرمائیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک جب 27 برس کی ہوئی نا جناب، جی 27 برس کی عمر، حالانکہ ایک بندہ نوجوان ہوتا ہے اتنا زیادہ بڑی عمر کا نہیں ہوتا، بالکل شباب ہوتا ہے، اس وقت ہی آپ کا روب اور دبدبا اور شون و شوکت اس انداز کی تھی کہ عرب کے بڑے بڑے پہلوان آپ سے ڈرتے تھے۔ اللہ، تو ابو جہل نے مکہ شریف میں اپنے گھر میں ایک میٹنگ طلب کی، اس میں کہنے لگا کہ یار یہ روزانہ اسلام پھیلتا ہی جا رہا ہے، جی دن بدن اس کی ترقیاں ہو رہی ہیں، عروج پہ جا رہے ہیں، کیوں نہ بنیاد جو اسلام کی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ نے بنایا، تو کہنے لگا کہ جو بندہ شہید کرے گا نا اس کو اتنے اونٹ، سرخ اونٹ عرب میں بڑی اہمیت کے حامل ہوتے تھے، ساتھ ہی کہنے لگا جی اتنا سونا، اتنے ہیرے جواہرات، کون ہے جو یہ انعام لینے کی خواہش رکھتا ہو؟ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کوئی بندہ بھی نہ اللہ، کہتے ہیں میں اٹھ کھڑا ہوں، یہ کام میں کروں گا۔ واقعہ تو بڑا طویل ہے، المختصر جب آپ نکلے دونوں ہاتھوں میں تلواریں پکڑی، ننگی تلواریں لے کر آپ چل پڑے، جا رہے تھے۔ نعیم بن عبداللہ صحابی رسول تھے جن نے ایمان تو لایا ہوا تھا لیکن ایمان ابھی اعلانیہ طور پہ ظاہر نہیں تھا فرمایا، وہ ملے تو پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو نعیم بن عبداللہ کو آپ نے کہا کہ میرا یہ ارادہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ اس مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اچھا، ابو جہل نے ایک جاتے ہوئے بات کہی تھی کہ عمر ایک بات کا دھیان رکھنا، جو وہاں جاتا ہے نا انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ اللہ، اس کو بھی پتا تھا حضور کے اخلاق کیا لیا، حضور کا حسن و جمال۔ تو نعیم بن عبداللہ کی جب بات سنی تو آپ نے فرمایا نعیم بن عبداللہ نے کہ ان کی حفاظت ان کا خالق مالک رازق خود کر رہا، اللہ، آپ کیسے انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تو ساتھ ہی کہا کہ ادھر جا رہے ہو پہلے اپنی بہن کے گھر کی خبر لو۔ پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہا وہ ایمان لے آئی۔ یہ جا کے دیکھا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابی رسول آپ کو اور آپ کے بہنوئی کو، حضرت سعید بن زید کو قرآن مجید کی تلاوت سکھا رہے تھے۔ آواز دی، دروازے سے دستک دی، کیا پڑھ رہے ہو؟ عمر آیا۔ حضرت خباب تو سائڈ پہ ہو گئے، اپنی بہن کے ساتھ آپ کا یعنی کہ تنازع سے مراد ہے آپ نے تشدد بھی کیا، اپنے بہنوئی پہ بھی تشدد کیا، لہو لہان کر دیا۔ تو کہا کہ یہ چھوڑ دو، کہا کہ یہ جو لذت ہے عشق احمد کی یہ نہیں ختم ہو سکتی۔ پھر جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن مانگا نا، سوچنے پہ مجبور ہو گئے، میری بہن میرے آگے اونچی آواز سے بات نہیں کرتی تھی، آج بات کا جواب دے رہی۔ تو کہا کہ جو قرآن پڑھ رہی تھی مجھے بھی دکھو۔ کہا نہیں عمر، لا یمسہ الا المطہرون، اس کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، پہلے پاکیزگی حاصل کرو۔ تو حضرت عمر جب غسل کی طرف گئے نا، غسل خانے کی طرف غسل کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی بہن نے سر سجدے میں رکھ دیا، عرض کی مولا ظاہری پاکیزگی کا میں نے اہتمام کر دیا، باطن تو صاف فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واپس آئے، سورہ طٰہٰ کی چند آیات ہی پڑھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، پڑھ رہے تھے، دل میں محبت قرآن و صاحب قرآن اترتی جا رہی تھی۔ کہا مجھے حضور کے پاس لے جاؤ۔ جب حضور کے پاس گئے تو صحابہ کرام نے دیکھا ننگی تلواریں، عمر باہر آ گیا۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا آنے دو، آنے دو، اگر اچھے ارادے سے ہے تو استقبال کریں گے، ورنہ انہی تلواروں سے عمر کا دو ٹکڑے کر دیں گے جسم۔ پیارے آقا علیہ السلام مسکرا رہے تھے، دل ہی دل میں مسکرا رہے تھے۔ حضور نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، عمر آیا نہیں، عمر کو لایا گیا۔ وہ دعا بھی ہے نا کہ پیارے آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر بن حشام کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. اور ابن عباس کی جو روایت ہے اس میں کہ اے اللہ اسلام کو خاص طور پہ عمر بن خطاب کے ذریعے عزت عطا فرما. تو پہلے تو عرض کی نا کہ جو دوسری روایت ہے کہ جو تجھے زیادہ محبوب ہے ان میں سے، پھر محبوب تو عمر بن خطاب ہی تھی. تو پھر حضور کے پاس آئے، پیارے آقا علیہ السلام نے اپنا دست اقدس سینے پہ رکھا تو حضرت فاروق اعظم کو فرمایا عمر کدھر آئے ہو؟ یہ بات کہنے کی دیر تھی، نبوت کی وہ گرجدار آواز محبت والی بھی تھی، جس میں محبت بھی تھا، عشق بھی تھی، کیفیت بھی تھی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو قدموں میں گر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. 27 سال کی عمر میں آپ نے اسلام. صاحب محدثین نے موافقات عمر کا جو ذکر کیا ہے اس پہ کچھ روشنی ڈالیں. جو موافقات عمر ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت کا ذکر جب محدثین نے کیا ہے نا، سیرت کی کتابوں میں بھی جب ذکر ہوا ہے تو موافقات عمر کے نام سے پورے پورے ابواب قائم کیے گئے. اور یہ سارے صحابہ کرام علیہم رضوان میں حضرت فاروق اعظم کی شان ہے کہ ان کے لیے ابواب قائم ہوئے ہیں الگ طور. موافقات سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات آپ کی رائے پر نازل ہوئی. وہ 21 مقامات ہیں، جن 21 مقامات ایسے ہیں جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی رائے پر نازل ہوئے. کس طریقے سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں کوئی رائے پیش کی، حضور اس طریقے سے ہو جائے، فوراً جبریل امین قرآن کی آیت لے کر نازل ہو. یا دوسری صورت یہ ہے حضرت فاروق اعظم نے کوئی کلام کیا، اسی کے ساتھ ملتا جلتا کوئی کلام لے کر جبریل امین. تیسری صورت یہ ہے کہ جناب فاروق اعظم نے کوئی عمل کیا ہو تو عمل کرنے کی وجہ سے فوری طور پہ اسی طریقے سے قرآن پاک کی تائید آ گئی. ایک دو مثالیں عرض کروں. پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت فاروق اعظم حاضر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کو ہم اپنا مصلی نہ بنا لیں. یہ کہنے کی دیر تھی جبریل امین آیت لے کر نازل آئے، اتر آئے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام سے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنی نماز پڑھنے والی جگہ بنا. سبحان اللہ. یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں نازل ہوئی. آپ نے ایک اور مرتبہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم عمرہ کرتے ہیں تو ہم بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں، صفا مروہ کی صحیح بھی نہ کیا کریں، صفا مروہ کی صحیح نہ کیا کریں. جو ہی عرض کی نا تو قرآن کی آیت نازل ہوگی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جو حج کرے یا عمرہ تو کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے یعنی چکر لگا. یہ جو دو مثالیں میں نے عرض کی نا، کہ میں نے 3 باتیں عرض کی تھی نا، کہ ایک کہ حضرت فاروق اعظم کوئی رائے دیں حضور کو کہ یا رسول اللہ اس طرح ہو جائے تو قرآن کی آیت نازل ہو جائے. یہ 2 مثالیں. ایک اور مثال اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وفود آتے مختلف جگہوں سے، آقا نے اسلام سیکھتے، اسلام قبول کرتے. حضرت فاروق اعظم نے ایک مرتبہ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ جب لوگ باہر سے آئیں تو ازواج مطہرات بھی یہاں پہ ہوں، تو پردہ ہونا چاہیے. تو اللہ پاک نے فوراً قرآن کی آیت نازل فرمائی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، فرمایا کہ جب تم نے ان سے کوئی چیز مانگنی ہے تو کس طرح من وراء حجاب، پردے سے مانگنی ہے. اہل یہ جو ازواج مطہرات اور یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، یعنی قرآن مجید کی آیت، یعنی پردے کے احکامات جو نازل ہوئے حضرت فاروق اعظم کی چاہت پہ نازل ہوئے. دوسری صورت کی بلا کہ حضرت فاروق اعظم نے کوئی کلام کیا ہو، اسی طریقے سے قرآن پاک کی آیت نازل ہوگی ہو. ابن سوریہ ایک کافر تھا، اس کو حضرت فاروق اعظم نے کہا بھائی تو اسلام کیوں نہیں لاتا؟ اچھا، ان کے پاس بنے بڑے، کفار کے پاس بڑے بنے، یعنی کہ نہ ایک کام کرنا ہو تو اس کے لیے بنے ہی بڑے ہوتے ہیں. ابن سوریہ کہنے لگا حضرت فاروق اعظم سے دی کہ جبریل امین جو آپ کے
پیارے آقا علیہ السلام کے پاس آتے ہیں نا، وہ ہمارا بڑا پرانا دشمن ہے۔ اگر میکائیل علیہ السلام آئے نا وہی لے کر ہم پھر ایمان لے آئیں، تو آپ نے یہ الفاظ پڑھے، من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین، کہ جو اللہ کا، اللہ کے رسولوں کا، جی اللہ کی کتابوں کا، حضرت جبریل علیہ السلام کا، میکائیل علیہ السلام کا جو دشمن ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کا پھر دشمن۔ آپ نے یہ الفاظ پڑھے، جو ہی یہ الفاظ پڑھے جبریل امین منو ان، یہی آیت لے کر نازل ہو کہ اللہ پاک فرماتا ہے جو عمر نے کہا وہی بات سمجھ، یعنی آپ نے ایک کلام کیا، کلام کرنے کی دیر تھی کہ اس طریقے سے آیت نازل ہوگی۔ یہ موافقات عمر ہے۔ کیا خوبصورت بات، یعنی اسی طریقے سے بس اوقات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی کام کیا ہو تو آپ کام کریں تو قرآن کی آیت نازل ہو جائے۔ جس طریقے سے وہ جو یہودی تھا جس کے ساتھ ایک مسلمان کا تنازع ہو گیا، تو اس نے کہا کہ مسلمان کہنے لگا کہ فیصلہ بھائی تمہارے نبی علیہ السلام کے بعد لے کر جاتے ہیں، تو جو یہودی تھا وہ کہہ رہا تھا کہ تمہارے نبی علیہ السلام کے بعد لے کر جاتے ہیں، تو مسلمان جو منافق تھا، مسلمان نہیں تھا، وہ منافق کہنے لگا کہ یہ فیصلہ جو ہے نا کعب بن اشرف یہودی کا پاس لے کر جاتے ہیں۔ یہودیوں کو پتا تھا کہ ہمارا سردار جو ہے رشوت لے کر فیصلہ اس کے حق میں کر دے گا، وہاں پر تو نہ رشوت چلے گی نہ کچھ، ادھر تو فیصلہ حق کا ہوگا، اور اتفاقاً وہ یہودی اس مسئلے میں حق پر تھا، کوئی لین دین کا تنازع تھا یا وہ کھیت کا تنازع، برحال وہ جو معاملہ تھا نا اس میں یہودی حق پر تھا۔ حضور کے پاس گئے، جب ساری بات عرض کی تو پیارے آقا علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ یہودی کہنے لگا مجھے قبول ہے، منافق پائرا کر کے لگا مجھے قبول نہیں۔ کہا عمر کے پاس چلتے ہیں۔ دل میں وہ جو منافق تھا اس نے سوچا حضرت عمر یہودیوں کے بڑے مخالف ہیں، کافروں کے، تو آپ کی شان تھی نا شدہ والر کفار، تو لیکن اس سے نہیں تھا پتا کہ مسلمانوں کے لیے اور حق کے لیے بڑے نرم دل ہیں حضرت فاروق اعظم۔ حضور کا فرمان آ جائے اس کے لیے تو فاروق اعظم سب کچھ قربان کر دیتے ہیں نا، اس کے آگے تو کوئی بات ہی نہیں۔ تو ساتھ میں ناحق فیصلہ تو آپ نے کرنا ہی نہیں تھا۔ تو جس وقت وہ لے کر آیا جناب فاروق اعظم کے پاس، تو فاروق اعظم نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، تو جو یہودی تھا وہ کہنے لگا کہ جناب ایک بات عرض کروں کہ جس معاملے کا فیصلہ آپ فرمانے لگے ہیں نا، تو اس معاملے کا فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں۔ حضرت عمر نے جب یہ بات سنی تو اندر تشریف لے گئے، فرمایا رکو، تلوار لے کر آئے، ماں ورائے عدالت قتل کر دی۔ سب سے بڑی عدالت مسجد نبی شریف میں لگتی تھی اس وقت، تو ماں ورائے عدالت قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا شور مچ گیا، جی مسلمان کو قتل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، فرمایا ایسی بات نہیں۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ۔ فرمایا کہ انہیں حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ تم نے طاغوت یعنی بتوں وغیرہ اور ان کے جو پجاری ہیں ان سے فیصلہ نہیں کروانا، ان کا انکار کرنا ہے، لیکن انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے انحراف کیا ہے۔ عمر نے جو کیا وہ حق کیا ہے۔ تو یعنی کہ یہ تیسری بات میں نے یہ عرض کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی عمل کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا تو اس کے مطابق قرآن کی آیت نازل ہوگی کہ عمر نے جو کیا حق کیا ہے۔ اور فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، وہ بھی آیت بالکل واضح ہے۔ فرمایا بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک اللہ اور اس کے رسول کا حکم دل و جان سے تسلیم نہ کرے۔ تو یہ موافقات عمر تھی جناب۔ سب بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے موافقات عمر کا جو ذکر کیا، اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور بڑا ایک اہم پیغام اس وجہ سے کہ جن حالات سے ہم گزر رہے نفرتیں ہی نفرتیں ہیں، امت مسلمہ کو بجائے اس کے کہ محبت کا درس دیا جائے بہت زیادہ نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ ہمارا نام بھی ادارے کا پیغام محبت ہے، ماشاءاللہ، اور ہمارا مشن بھی پیغام محبت ہے۔ بے شک بے شک، ہم چاہتے ہیں کہ پیغام محبت کی ہی ایک فضا قائم ہو،
یعنی بالکل امت کے اندر ایسی باتیں جس سے امت کا آپس میں اتحاد ہو، اور جو اصل حقیقت ہے وہ امت کے سامنے آئے۔ اب یہ مسئلہ آج کے اس دور میں، آج کے اس دن کے موقع پر، یوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل بیت اطہار سے پیار، بالخصوص حسنین کریمین سے پیار، تاکہ دونوں ذکر ہو جائے، اہل بیت کا ذکر بھی ہو جائے اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا ذکر بھی ہو جائے، تو اس سلسلے میں کوئی روشنی آپ ڈالیں۔ علامہ صاحب آپ نے بہت بہترین چیز کا تذکرہ فرمایا، یہ موضوع بڑا اہم ہے۔ نفرتوں کے دور میں ایک بات ہمیں سب سے پہلے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے۔ بے شک، قرآن مجید میں تو کسی کا اختلاف نہیں۔ ایسے ہی، جب قرآن مجید کی ایک آیت، ایک حکم کسی چیز کے بارے میں آ جائے تو پھر ہمیں دل و جان سے تسلیم کر لینا چاہیے۔ صحابہ کرام کی ایک شان جو تھی نا، شدہ وعلی الکفار، جی وہ جہاں پہ تھی وہاں پر ایک روایت کے مطابق صرف فاروق اعظم کے بارے میں یہ ہے جی نا، جی، ایک ہے ساری صحابہ کرام کی یہ شان ہے۔ دوسری ایک صرف تھی رحماء بینہم، صحابہ کرام آپس میں بڑے نرم دل تھے۔ بے شک، صحابہ کرام ہوں، اہل بیت ہوں، آپس میں ان کا بڑا گہرا تعلق تھا، بے شک، پیار تھا، محبت تھا۔ جب قرآن نے کہہ دیا پھر ہمیں تاریخ کی طرف یا فلاں نے یہ کہا تو فلاں نے یہ کہا، اس طرف نہیں جانا چاہیے۔ ایسے ہی، اگر ہم حدیث طیبات کی طرف بھی دیکھیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اہل بیت سے حد درجے کی، اور اہل بیت حد درجے کی شفقت صحابہ کرام پہ فرماتے بے تھے۔ شک، بے شک، آج خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، جی آپ کا یوم شہادت ہے۔ اس حوالے سے آپ کا جو پیار تھا حسنین کریمین سے، وہ کس طرح کا تھا؟ آپ کا دور خلافت ہے، ایک عظیم حکمران، چٹائی پہ سونے والا، اللہ اللہ، جس کی آواز سے، جس کے نام سے کیسر و کسرا، جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے تھے، وہ بھی کانپتے تھے۔ 22 لاکھ مربع میل کا مالک حکمران حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ میں عاجزی بھی بہت زیادہ، جب صحابہ کرام اہل بیت میں بیٹھتے تو عاجزی سے۔ ایک روز آپ کے پاس یمن سے کچھ تحفے تحائف آئے، لباس آئے، آپ نے صحابہ کرام میں تقسیم فرمائے، یہ آپ پہن لو، یہ جبہ آپ پہن لو، یہ چادر آپ رکھ لو۔ تقسیم فرمایا، یہ تو جو تقسیم فرمائے سب نے زیب تن کر لیے، بڑے اچھے طریقے سے زیب تن کر کے بیٹھے ہوئے۔ اتنی دیر کاشانہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسنین کریمین کی آمد ہوئی۔ اللہ اللہ، جو ہی دیکھا نا تو دیکھا کہ حسنین کریمین نے کوئی قیمتی لباس نہیں پہنا ہوا، آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، جلال میں آ گیا۔ ساتھ ہی فرمایا کہ سارے جتنے بھی لوگ تھے نا ان سے مخاطب ہو کے فرمایا اللہ کی قسم، آپ نے یہ جو قیمتی لباس پہنے ہیں نا، مجھے ذرہ برابر بھی کوئی خوشی نہیں۔ لوگوں نے عرض کیا امیر المؤمنین کوئی غلطی ہو گئی، معافی عطا فرمائے۔ فرمایا کہ ہاں غلطی تو ہوئی ہے۔ فرمایا کہ حسنین کریمین جو شہزادے ہیں جنت کے، انہوں نے قیمتی لباس نہیں پہنا ہوا، آپ نے پہنا ہوا، مجھے کس طرح خوشی ہو۔ پھر آپ نے فوری طور پہ یمن کے حاکم کو خط لکھا، جس میں آپ نے حکم دیا کہ باقاعدہ طور پہ اور جبے بھیجو، جبے بھیجے گئے۔ جب 2 جبے اسپیشل آرڈر پہ بنوائے، کتنا پیار تھا، اللہ، محبت تھی نا کیا بات، دل میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چاہت کا ادب تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ پیارے تھے، ہمارے بھی پیارے، حد درجے کا ادب و احترام۔ تو جب وہ جبے اسپیشل جو آرڈر پہ بنوائے، پہلے تو ویسے ہی اکٹھے آئے نا، یہ آرڈر پہ بنوائے، جب پہنے نا حسنین کریمین نے، فاروق اعظم مسکرا پڑے، فرمایا اب عمر خوش ہو گیا۔ اللہ اللہ، کیسا پیار تھا جناب، کیا بات، یعنی کسی کے لیے اسپیشل آرڈر پہ کوئی چیز بات، تیار کروانا۔ اور پھر جناب مدینہ شریف سے آرڈر ہو رہا ہے یمن، دوسرے ملک میں، وہاں سے اسپیشل منگوائے جا رہے ہیں۔ وہ کچھ دنوں بعد جب آئے، حسنین کریمین نے پہنے تو آپ کی خوشی کی یاد نہیں تھی۔ فرمایا عمر آج خوش ہے۔ اللہ، کیا بات، کیوں؟ حضور خوش ہوئے، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوا کہ جن کے لیے کبھی جنت کے جوڑے آتے ہیں
تو آج عمر کو سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ عمر ان کی خدمت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات. تو یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا انداز تھا کہ آپ نے ہمیشہ اہل بیت کے ساتھ حد درجے کی محبت کی، حد درجے کا پیار کیا۔ بے شمار روایات اس طرح بے کی شک، بے شک. کہ آپ کسی بھی معاملے میں پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ کی محفل پاک میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میٹنگ جاری تھی آسان الفاظ میں، تو آپ کے شہزادے حضرت عبداللہ بن عمر آئے، اجازت مانگی، اجازت نہ ملی اندر جانے کی، وہ واپس جانے لگے تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے آئے۔ آپ نے دیکھا کہ بیٹے کو اجازت نہیں ملی تو مجھے کیسے ملے گی، آپ بھی واپس آنے لگے تو آپ کو خبر ہو گئی فاروق اعظم کو کہ جناب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فوری طور پہ بندہ بھیجا کہ آپ کو بلاؤ یار، اللہ. تو آپ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا میں نے سوچا کہ بیٹے کو اجازت نہیں تو مجھے کیسے اجازت نہیں؟ فرمایا نہیں، فرمایا آپ کا مقام زیادہ ہے جناب، اللہ. اللہ. میرے بیٹے کا کوئی مقام نہیں، آپ کا باپ اعلیٰ۔ اللہ. کیسا ادب کیا و بات، احترام تھا، کیا بات. آپ کا باپ اعلیٰ، آپ کے نانا جیسا دنیا میں کسی کا نانا نہیں، آپ کی نانی جیسی کسی کی نانی نہیں، آپ کے چچا جیسا کسی کا چچا نہیں۔ یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حد درجے کی محبت کا اظہار فرمایا۔ تو یہ پیار تھا۔ اس طریقے بے شمار روایات ملتی ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسنین کریمین کے ساتھ بلکہ سارے اہل بیت کے ساتھ حد درجے کا پیار، اور پھر ان کی شفقتیں بھی، یہ بھی عرض کروں کہ کس طریقے سے شفقتیں تھیں۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے وصال کے موقع پر شابی کہتے ہیں کہ میں کھڑا تھا، مجھے پیچھے سے رونے کی آواز آ رہی تھی، کوئی بندہ بڑا ہی رو رہا تھا، حد درجے کا رو رہا تھا، تو اور ساتھ ہی کہہ رہا تھا کہ یا اللہ، میں جس بندے کی طرح کا عمل لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، یا اللہ وہ یہ عمر ہے، اس طرح کا عمل مجھے چاہیے۔ کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہے کون، تو کہتے ہیں میں نے دیکھا حسن و حسین کے باپ، اللہ. فاطمہ کے سر کے تاج، سبحان اللہ. تاجدار حل عطا، سبحان اللہ. مراد کل کفا، سبحان اللہ. سخاوت کے سمندر، سبحان اللہ. شجاعت کے غضنفر، سبحان اللہ. باب مدینۃ العلم، سبحان اللہ. حضرت مولا کائنات شیر خدا۔ کہتے ہیں کہ یہ بندہ ہے وہ جس طرح کا یہ عمل لے کے جا رہا ہے نا اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کا عمل لے کر اللہ کی بارگاہ میں جانے کی خواہش رکھتا ہوں۔ یہ کتنا پیار تھا، یہ اہل بیت کا صحابہ کرام کے ساتھ اور صحابہ کرام کا اہل بیت کے ساتھ پیار ادب والا رشتہ تھا جس کی مثال نہیں۔ دے سکتے ایسے. میں بھی مفتی صاحب اکثر یہی کہتا ہوں کہ اگر ہمیں محبت اہل بیت کا اصل پتہ چلا ہے نا تو وہ راستہ ہمیں صحابہ کرام بے شک، بے شک، اس طرح ہی، احادیث میں ہم نے پڑھا ہے، بے شک، قرآن میں ہم نے پڑھا ہے، لیکن صحابہ کرام نے عمل کر کے اس پہ دکھایا ہے بے کہ شک، اس طرح آپ نے اہل بیت اطہار سے محبت کرنی، بے شک، اور پھر صحابہ کرام نے اہل بیت کی محبت کر کے، اہل بیت کرام نے صحابہ کرام سے محبت کر کے ہمیں بتایا ہے کہ اس طرح صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے ضمن بات ذہن میں آ گئی، وہ کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چادر مبارک، سبحان اور اللہ، وہ اکثر آپ لیتے، صحابہ کرام کو بڑا تجسس ہوا، عرض کی مولا علی سے کہ یہ چادر مبارک ہے اور آپ اکثر یہی چادر لیتے ہیں، چادریں تو اور بھی ہیں جی جی، لیکن اس کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اس میں بھی ایک راز ہے۔ بے شک، پوچھا مولا علی سے کہ وہ راز کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا یہ عام چادر نہیں، یہ چادر بڑی خاص ہے۔ ماشاء کہا اللہ، کیا خصوصیت کیا ہے اس میں؟ تو کہا یہ وہ چادر ہے جو مجھے میرے یار عمر فاروق نے عطا سبحان فرمائی اللہ، ہے۔ ماشاء اللہ، تو کیا بات ہے، یعنی میں پھر یہ کہتا ہوں کہ مولا علی جو عمر فاروق کی چادر سے اتنا پیار کرتے ہیں، وہ عمر عمر فاروق سے سے کتنا پیار کرتے ہوں ہوں، گے۔ تو سبحان کیا اللہ۔ انداز تھا ان لوگوں کا۔ ناظرین اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں اسی پیغام پر کہ آج یوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس پر قبلہ مفتی صاحب نے بڑی علمی گفتگو فرمائی ہے۔ آپ کوشش کریں کہ اس گفتگو کو خود سنیں، اپنی اولادوں کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، ان کی سیرت، ان کی شہادت کے بارے میں بتائیں، اور بالخصوص اہل بیت اطہار
کا حضرت عمر فاروق سے پیار اور حضرت عمر فاروق کا ان سے پیار، اس بارے میں اپنی اولادوں کو ضرور بتائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی محبت عطا فرمائے، نعم محبت والی زندگی اور محبت والی موت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔